ماں کی شان تو اتنی نرالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد ہی جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزے بھی رکھتے ہیں، آپ شریعتوں پہ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو آپ جنتی نہیں ہو سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ۔ تمہارے لیے آخرت بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور آخرت بھی ہے۔ اور جو لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ وقت تک اپنے پاس ماں باپ کو رکھ کر اپنی کمائی سے ان کی زندگی تھوڑی بہت کٹوا دی، 2-4 سال یا 5-6 سال یا 10 سال، تو ان کو لگتا ہے کہ ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ساری عمر اپنے کندھوں پہ بیٹھ کے اپنی ماں کو حج کرانا پیدل چل کے، پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ماں کی وہ شان ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ماں کا حق ادا ہوا، آپ دودھ کا قرض بھی نہیں اتار سکتے۔ ماں کی وہ شان ہے، ماں کی وہ عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی شان نرالی رکھی ہے۔ جب ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ ایک ماں کی اولاد کے لیے دعا ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ایک ولی کی دعا، اور ولی کی دعا جب رد نہیں کی جاتی تو ماں کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ اور ماں کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتی۔ اس کی اولاد چاہے کتنی بھی بگڑی ہو، چاہے کتنا بھی ماں باپ کا دل دکھاتی ہو، لیکن اس کے بعد بھی ماں کبھی اپنی زبان سے اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دیتی۔ یہ شان ہے ماں کی۔ اپنی ماں کی شان پہچانو، اپنی جنت کو پہچانو۔ ایک بات میں اور بتا دوں، ایک باپ 10 بچوں کو پال سکتا ہے۔ ایک باپ اپنی 10 اولادوں کو پال سکتا ہے، محنت مشقت کر کے کوئی پریشانی نہیں آنے دیتا، ساری خواہشیں، ساری تمنائیں پوری کر دیتا ہے، لیکن ایک اولاد سے ایک باپ نہیں پلتا۔ جس کی 5 اولاد ہوں تو 5 اولاد ہونے کے بعد بھی ماں باپ نہیں پلتے۔ یہ زمانہ ہے، یہ سچائی ہے زمانے کی۔ میرے بھائیوں، باپ کے پیسے سے خواہشیں پوری کر لیتا ہے، لیکن اپنے پیسے سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ شوق باپ کے پیسے سے کرتا ہے، ضرورتیں اپنے پیسے سے کرتا ہے۔ ماں باپ کی عظمت پہچانو۔ ماں گھر کی رونق ہے، ماں گھر کی زینت ہے، ماں گھر کی رحمت ہے۔ گھر سے باہر نکلو، اپنی ماں کا سر پر ہاتھ رکھوا کر نکلو، اپنی ماں کی دعائیں لے کر نکلو۔ گھر سے جب بھی باہر جاؤ، اپنی ماں کا سر پر ہاتھ رکھوا کر جاؤ، ماں کے قدموں کو بوسہ لے کر جاؤ، ماں سے دعائیں کروا کر جاؤ، کیونکہ جب ماں دعا کرتی ہے، آپ باہر جاتے ہیں تو وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ماں کی دعائیں مصیبتیں ٹال دیتی ہیں، ماں کی دعائیں پریشانیاں ٹال دیتی ہیں، ماں کی دعائیں برا وقت ٹال دیتی ہیں۔ جب ماں اپنی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے نا، تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو الگ کر دیتے ہیں، اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ شادی ہوئی، اس کے بعد بیوی کے کہنے سے ماں باپ کو الگ کر دیا۔ ماں باپ کو اپنے قریب رکھو، کیونکہ ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ ان ماں باپ سے ہی تم ہو۔ اگر وہ تمہیں ماں باپ پیدا ہی نہ کرتے تو تم کہاں سے آتے؟ نہیں آتے۔ یہ ماں باپ کی پہچان ہے کہ تم دنیا میں آئے، تمہاری ولادت ہوئی۔ کس قدر تکلیف اٹھاتی ہے ماں، اپنے پیٹ کا بھی تمہیں کھلا دیتی ہے،
گیلے میں تمہیں کبھی نہیں سلاتی، خود تو گیلے میں سوتی ہے، پانی پی کر سو جاتی ہے، تمہارا پیٹ بھر دیتی ہے۔ ماں کو کتنا صبر ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں، بہت صبر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کا دامن اتنی مضبوطی سے پکڑو، اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے، اور پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تم سے راضی ہو جائیں، تمہارے ماں باپ بھی تم سے راضی ہو جائیں، تمہاری جنت بھی تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے، اور دنیا بھی تمہاری اچھی ہو اور آخرت بھی تمہاری اچھی ہو جائے، کیونکہ کل مر کے ہمیں قبر میں جانا ہے، اور قبر میں ہمیں اکیلے جانا ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، جب ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو ہم جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنے اعمالوں کو اچھا بنائیں، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیں، ماں باپ کی دعائیں لیں، ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کا ہر کہا مانیں، نافرمانی نہ کریں ماں باپ کی، تو زندگی تمہاری بہتر ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ماں باپ نے کچھ سنا دی، خاموش رہو، اپنی زبان سے کچھ نہ کہو، کیونکہ ماں باپ نے تم سے کہا ہے۔ ماں باپ نے ڈانٹ دیا، خاموش رہو۔ کوئی غلط کام کر کے آئے ہو، ماں باپ ہدایت دیں، خاموش رہو، اس پر عمل کرو، کیونکہ ماں باپ کبھی برا نہیں چاہتے، ماں باپ اچھے کے لیے ہی کہتے ہیں انسان کے۔ اس کو کہتے ہیں کڑواہٹ، کیونکہ جب ماں باپ ڈانٹتے ہیں نا تو اولاد کو بڑا کڑوا لگتا ہے، اور جب ماں ڈانٹتی ہے تب بھی اولاد کو بڑا کڑوا لگتا ہے۔ تو یہ کڑواہٹ اپنی زندگی میں ایسے رکھ لو دنیا میں کہ کتنا بھی تمہیں ماں باپ برا بھلا کہیں، مارے ڈانٹیں، گالی دیں، پھٹکاریں، لیکن ماں باپ کی بات کا برا مت مانو، کیونکہ ان کی گالی میں بھی دعا ہوتی ہے، ان کے ڈانٹنے میں بھی دعا ہوتی ہے، ان کے کچھ کہنے میں بھی تمہارے لیے ہدایت ہوتی ہے۔ آپ ناراض ہو جائیں تو ماں باپ کو فوراً منا لو، دیر نہ کیا کرو، کیونکہ ماں باپ اپنے پیٹ کا بھی کھلا دیتے ہیں تمہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی ایک بار یہ سوچ کر دیکھو کہ آج تم اپنی کمائی سے اپنے ماں باپ کی کتنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ ایک بار سوچ کر دیکھنا، اور پھر اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر دیکھنا، جو 15-20 سال تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، شادی کرائی تمہاری، ایک بار یہ سوچ کر دیکھنا کیا تم نے 1% اس چیز کا ادا کیا؟ 1% نہیں کر سکتے، 1% نہیں کر سکتے۔ ایک بار اپنے ماں باپ کی ضرورت پوری کر کے دیکھو، صبح تک جب تک سوئیں گے نہیں، جب تک تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، صبح اٹھنے کے بعد بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ ایک بار تم ان کی ضرورت پوری کر کے دیکھو، ایک بار ان کی تمنائیں پوری کر کے دیکھو۔ ان کے لبوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا ہوگی وہ صرف اولاد کے لیے ہوگی، اور دوسری دعا نہیں کریں گے۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں۔ باپ جو بھی کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اپنی ساری زندگی، پوری زندگی خون پسینہ بہا کر اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ سوچ کر دیکھو، کیا تم نے کچھ دن ان کو اپنے پاس رکھ کر کھانا پینا کھلا دیا؟ تم سوچتے ہو کہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ نہیں کر سکے، کیونکہ تم جب چھوٹے تھے تو تمہیں انگلی پکڑ کر ماں باپ نے چلنا سکھایا، تمہیں بولنا ماں باپ نے سکھایا، ٹھیک ہے؟ جو پہلے دودھ کی بوند گئی وہ ماں کے شکم سے گئی۔ یہ ماں کی شان ہے۔ اپنی جنت کو پہچانو، اپنی ماں کو پہچانو۔ ان لوگوں سے میری گزارش ہے جو لوگ اپنی ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں، خدا را وہ اپنے ماں باپ کے قریب ہو جائیں۔ اپنے ماں باپ کا اگر دل دکھا چکے ہیں تو اپنے ماں باپ کو راضی کریں، معافی مانگیں، توبہ کریں، راضی کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اور بد نصیب وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہونے کے بعد بھی ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔